ہندوستان میں آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی کا تعارف کراتے ہیں، اور یہ کمپنی ہندوستان کے اندر آئی، اور اس کمپنی نے اس وقت میں جو ہندوستان کی شہنشاہیت تھی، اس وقت میں جو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس وقت میں جو ہندوستان کی شہنشاہیت تھی، وہاں سے ملک حاصل کرتے ہیں اور برطانیہ سے ملک حاصل کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ کمپنی اپنا پنجہ ہندوستان کے اندر جما لیتی ہے، اور اس کو پوری آزادی مل جاتی ہے تجارت کرنے کی۔ اس کمپنی کا بظاہر کام یہ تھا کہ مسالے اور دیگر کھانوں کی چیزوں کو فروخت کیا جاتا تھا، لیکن حضرات سامعین اکرام، یہ کمپنی اپنی تاریخ کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہ کمپنی ہندوستان کے اندر آئی اور اس کمپنی نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ کمپنی روز بروز ترقی پاتی رہی۔ اس وقت کے جو صوبائی حکمران تھے، ان کو یہ کمپنی قرض دیا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ صوبائی حکومتیں اس کے قرضوں کے اندر ڈوب چکی تھی۔ اب اس کمپنی کو اتنا چسکا پڑ گیا تھا اور اتنا موقع مل گیا تھا کہ وہ صوبائی حکومتیں اس کمپنی کے اشاروں پر ناچا کرتی تھی، اس کمپنی کی باتیں مانا کرتی تھی۔ البتہ آہستہ آہستہ سن 1799 کے اندر جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو یہ کمپنی یہ اعلان کر دیتی ہے کہ اب ہندوستان اب ہمارا ہو چکا ہے، ہندوستان اب ہمارا ہے، ہندوستان اب ہمارا ہو چکا ہے۔ یہ کمپنی یہ اعلان کر دیتی ہے سن 1799 کے اندر۔ چنانچہ حضرات سامعین اکرام، سن 1857 کے اندر 99 کے اندر یہ اعلان کر دیتی ہے، اور اس کے بعد میں پورے ہندوستانیوں پر انگریز اپنی ظالمانہ حکومت کرتے ہیں، اور انگریز جب مسلمانوں کو مارتا تھا تو ہندوؤں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور جب ہندوؤں کو مارتا تھا تو سکھوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایسے نازک دور کے اندر اور ایسی بھیانک گھاٹی کے اندر، دہلی کے اندر سن 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ، اور اس سے پہلے بھی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت ننوتری، یہ تمام کی تمام قربانیاں ان کی پہلی ہیں، لیکن سن 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ تحریر سے اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے، ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے۔ اس فتوے سے متاثر ہو کر مسلمان بھی، ہمارے ہندو بھائی بھی، سکھ بھائی بھی، اور اہل وطن تمام کے تمام انگریز کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں۔ انگریز سے لڑنے کے لیے ہندوؤں کے پجاری اور پنڈت اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان کو قسمیں کھلایا کرتے تھے، کتابوں پر ہاتھ رکھوایا کرتے تھے، اس بات کے لیے کہ ہمیں انگریزوں سے جہاد کرنا ہے، ہمیں اس ملک سے انگریز کو بھگانا ہے۔ ہندو بھی یہ بات کرتے تھے۔ ادھر مولوی اور ملا مسلمانوں کو جمع کر کے مسلمانوں کو قرآن کی آیت سنا کر مسلمانوں کو بیدار کیا کرتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے انگریز سے لڑنے کے لیے، انگریز سے جہاد کرنے کے لیے۔ ایسے بھیانک دور کے اندر جب شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ آتا ہے تو پورے ہندوستان کے اندر آگ لگ جاتی ہے، جگہ جگہ پر جلسے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پر ہندو بھائی بھی
جلسے کرتے ہیں، جگہ جگہ پر ہندو بھائی بھی تقریر کرتے ہیں، جگہ جگہ پر مسلمان بھائی بھی تقریر کرتے ہیں اور پورا پروگرام بناتے ہیں انگریز کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے۔ لیکن حضرات سامعین اکرام، یہ پوری محنت ہوئی، یہ پورا پروگرام بنایا اور پوری محنت سے ہمارے ہندو بھائی بھی، ہمارے مسلمان بھائی بھی سب کے سب انگریزوں سے لڑے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس میں ناکامی ہوئی اور اس میں مسلمان بھی شہید ہوئے، اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی شہید ہوئے۔ منگل پانڈے نے اسی جنگ کے اندر انگریزی میجر کو گولی سے اڑا دیا تھا۔ دوسرا میجر منگل پانڈے کے سامنے آتا ہے، اس منگل پانڈے نے آگے بڑھتا ہے، اس کو بھی گولی سے اڑاتا ہے۔ تیسرا میجر انگریز کا سامنے آتا ہے، اسی منگل پانڈے نے اس کو گولی سے اڑاتا ہے۔ تو یہ مسلمان ہے، تاریخ کو چھپاتا نہیں ہے، جو تاریخ ہے اس تاریخ کو بیان کرنا چاہیے، اس تاریخ کو بتانا چاہیے۔ اس وقت میں ہندو بھائی بھی، مسلمان بھی، تمام کے تمام اہل وطن، تمام کے تمام پورا کا پورا ہندوستان انگریزوں سے لڑا تھا۔ لیکن حضرات سامعین اکرام، یہ جنگ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس میں ناکامی ہوئی، لیکن اگر میں حقیقت سچی بیان کر دوں تو بات کڑوی لگ سکتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا یہ کہ تمام کے تمام اہل وطن نے انگریزوں سے ہار گئے تھے اور قتل عام ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں علماء اکرام کو شہید کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں علماء اکرام کی خون کی ندی بہت بہ رہی تھی، جس کے نتیجے میں علماء اکرام کو جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا، جھونک دیا گیا، جس کے نتیجے میں علماء اکرام کو صبح کی کھالوں کے اندر بند کر کے چلتے ہوئے تندوروں میں جھونک دیا گیا۔ اب یہ وہ تاریخ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمان بالکل اکیلے تھے اور اکیلے انگریزوں سے پنجے لڑا رہے تھے، اکیلے تمام کے تمام مسلمان انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور تمام مسلمانوں کو اس وقت میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ البتہ جس وقت میں برطانیہ سے ایک جہاز آتا ہے، اس جہاز کے اندر کارتوس آتے ہیں، اس وقت میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت میں ان کارتوسوں کے اندر ان انگریز خبیثوں نے سوروں کی چربی کو اور گائے کی چربی کو استعمال کیا تھا۔ اب ہندوؤں نے اس کو اور اس کارتوس کو استعمال کرنے کے لیے منہ سے چھیننا ہوتا تھا، منہ سے چھوڑنا ہوتا تھا۔ تو اب جب ہندوؤں کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کارتوس کے اندر گائے کی چربی ہے، تو انہوں نے اپنے مذہب کے خلاف سمجھا، اور مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اس کارتوس کے اندر خنزیر کی چربی ہے، اس کارتوس کے اندر سور کی چربی ہے، تو مسلمانوں نے اس کو اپنے مذہب کے خلاف سمجھا۔ تو سن 1919 تک 1920 تک کی جو لڑائی لڑی ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، لیکن جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر ہندو بھائی بیدار ہوتے ہیں، اور انگریز اس وقت میں یہ بات کہہ رہا تھا، یہ بات اس نے کہہ دی تھی کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے، ہندوستان میں جینا ہے تو عیسائی بن کر رہنا ہے، عیسائی بن کر جینا ہے، غلام بن کر جینا ہے۔
حضرات سامعین اکرام، یہ تاریخ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ ہمارے علماء اکرام نے اس ہندوستان کے خاطر اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا ہے۔ ہمارے علماء اکرام نے اپنے جسموں کو انگاروں پر جلا دیا، انگاروں پر اپنے خون سے انگاروں کو بجھا دیا، لیکن کسی بھی انگریز سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی اور یہی اپنا فلسفہ کہ ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا۔ عزیزان گرامی اور میرے برادران بھائی مسلمانوں اور ہندو بھائیوں، ہم اگر پرانی تاریخ کو دیکھا جائے، تھوڑا سا پیچھے چلا جائے، تو ہندو اور مسلمان میں بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پریم تھا۔ اس ہندوستان کا چپا چپا، اس ہندوستان کے چپے چپے سے ہندو بھی محبت کرتا ہے، اس ہندوستان کے چپے چپے سے مسلمان بھی محبت کرتا ہے، اس ہندوستان کے بوٹے بوٹے سے ہندو بھی محبت کرتا ہے، اس ہندوستان کے بوٹے بوٹے سے مسلمان بھی محبت کرتا ہے، اس ہندوستان کے ذرے ذرے سے مسلمان بھی محبت کرتا ہے، اس ہندوستان کے ذرے ذرے سے ہندو بھی محبت کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، نقصان سب کا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زد میں، لگے گی آگ تو کئی گھر آئیں گے زد میں، ہمارا یہاں پر اکیلے کا مکان تھوڑی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے اور سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں۔ مسلمان کا خون بھی شامل ہے، ہندو کو بھی شامل ہے۔ اگر کوئی بات کہے کہ اس ہندوستان کے اندر صرف اور صرف